بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ویڈیو سنیے۔ یہ ایک کرسچن پاسٹر ہیں، پادری، یہ کچھ سوالات رکھ رہے ہیں۔ یہ سوالات انہوں نے رکھے ہیں، آپ یہ کچھ سن لیجئے اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب بھی سن لیجئے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ کرسچن اوکے جی۔ اور میرا جی سوال واپس سے دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامک کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل، ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں، 100%۔ مائدہ، بقرہ، بہت جگہ پہ بالکل صحیح۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہے تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں۔ تورا، زبور، انجیل موجود ہی نہیں۔ ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل۔ آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں، آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن۔ جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں۔ بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ ببلوس۔ ببلوس مطلب کتابوں کا کتاب، صحیح کیا نہیں؟ آپ ٹیچر ہیں۔ یہ ہم مانتے ہیں، ابھی آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک۔ ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس، عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی۔ اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے، میں کہتا ہوں بائبل تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل۔ میں بولا بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا، یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تبدیل ہو گئی، قرآن میں ہی ہے جو کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہیں، بلکہ وہاں پہ تو اچھے پازیٹیو ورڈز میں ہے کہ اس میں راہ ہے، ہدایت ہے، نور ہے۔ ایک آیت کیا بولتا ہے؟ ایک آیت نہیں یہاں تبدیل ہوئی، ایک آیت احادیث میں ہوگا، لیکن ابھی میں بولتا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ وہ لوگ کو کہو جو اپنے ہاتھ سے بک لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہے۔ قرآن کیا آیت ہے؟ تبدیلی کی بات تو نہیں نا کی کہ تبدیل ہو گئی؟ ارے قرآن سے ہاتھ سے لکھتے، وہی تو بولا ہے نا میں، اوریجنل موجود ہی نہیں۔ یہ سب جتنے بائبل ہے ہاتھ سے لکھے گئے انسان کے، اور اس کا ذکر یہ بائبل کا ہی جا رہا ہے، یہ ذکر جو ہے بائبل کا ہی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا۔ یعنی وہ کہتے کہ کہہ دو ان سے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے یہ اللہ سے ہے، وہ کیوں لکھتے؟ کچھ پیسے کمانے کے لیے، کہ وہ ان کے یہ غلط ہے۔ پاسٹر صاحب کا سوال ہے کہ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے تورات میں ہدایت ہے، نور ہے، انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور 5/44۔ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ نمبر 2، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ ھدی و نور 5/46۔
ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ نمبر 3، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ فِيهِ 5/47۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو کچھ احکامات اللہ نے اس میں نازل کیے ہیں ان احکامات سے فیصلہ دیا کریں۔ وَلْيَحْكُمْ، ان کو چاہیے کہ فیصلہ دیا کریں۔ نمبر 4، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ 5/68۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کچھ بھی نہیں ہو، تم درست راستے پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ یہ آیات میں نے رکھی ہیں۔ اب پاسٹر صاحب نے جو آیت رکھی تھی وہ تو اس کو تو جانے دیجئے، یہ آیت میں رکھ رہا ہوں۔ یہ 4 آیات میں نے رکھ دی ہیں۔ پاسٹر صاحب نے جو رکھی تھی ان کو سر ادھر چھوڑ دیجئے، میں یہ آیت رکھ رہا ہوں۔ ذرا غور کر کے بتائیں کہ اگر محمد علیہ السلام کے دور میں تورات انجیل محرف ٹیمپرڈ ہو گئی تھیں تو کیا اللہ کو پتہ نہ تھا؟ اللہ کو پتہ نہ چلا؟ وہ تو کہہ رہا ہے تم تورات انجیل کو قائم کرو، اس میں نور ہے، ہدایت ہے۔ اہل کتاب کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں دیے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کیا کریں۔ پھر ہمیں بھی وہ یہی حکم دے رہا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک 2/4، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اے نبی اے رسول آپ پر، اور جو ایمان لائے من قبل کا آپ سے پہلے پر، جو نازل کی گئی جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر بھی، وہ ہوں گے پراسپیرنٹ، وہ ہوں گے کامیاب۔ 2/4۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانے سے فلاح ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، اس طرح سابقہ کتب پر ایمان لانے سے فلاح ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اور اللہ کو ماضی، حال، مستقبل کا بخوبی علم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہا ہو اور پھر بعد کی خبر ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ ابھی تو یہ ٹیمپر نہیں ہے، بعد میں ہو جائیں گی، یہ بھی نہیں کہا اس نے کہیں پر بھی۔ تو بجائے ٹو دا پوائنٹ اس کا جواب دینے کے، ان آیات کو رکھتے، ان آیات کو ڈسکس کرتے، ان کو انالائسس کرتے، اس کا جواب دیتے، ڈاکٹر صاحب نے دوسرے باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس کا جواب دینے کے بجائے دوسری بات یہ بتانا شروع کر دیا کہ تورات انجیل ہے کہاں، یہ تو بائبل ہے۔ تو بھائی بائبل تو انہوں نے کتب کو جمع کر کے اس کو بائبل کر دیا، کتاب کے مجموعے کو کہتے ہیں، جمع کر دیا، اس کو بائبل کہتے ہیں۔ وہ انہی کتب پر تو مشتمل ہے جنہیں تورات کہتے ہیں، انجیل کہتے ہیں، زبور کہتے ہیں، یہ انہی پر تو مشتمل ہے۔ 66 کتابیں ہیں، 39 جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اور 27 جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی۔ بائبل پر میں بعد میں بات کروں گا، پہلے ان آیات کا خلاصہ کر دوں جو ڈاکٹر صاحب کلیئر نہ کر سکے۔ لیکن بائبل کا کچھ نہ کچھ یعنی اس کی ڈیفینیشن تو میں رکھوں گا پھر بھی یہاں پر۔ ان تمام آیات میں 2 اہم پوائنٹس بہت اہم ہیں سمجھنے کے لیے۔ ان نکات کو سمجھ لیا تو ساری آیات سمجھ میں آ جائیں گی، ساری آیات سمجھ میں آ جائیں گی۔ چند پوائنٹ سمجھنے کے ہیں۔ محمد علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو تورات اور انجیل اہل کتاب جو لیے بیٹھے تھے وہ حقیقت میں ٹیمپرڈ ہی تھیں، اصل کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ میں بعد میں کلیئر کروں گا کہ ان آیات میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اصل کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ بابل کے شہنشاہ بخت نصر نے یروشلم پر 6 صدی میں جو حملہ کیا، 6 صدی قبل مسیح میں حملہ کر دیا تھا اور سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ یروشلم کو کینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، سب کچھ تباہ کر دی، ساری کتابیں جلا ڈالی تھی، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد پھر سب کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اس کے بعد عذرا فقیہ کو رہا کیا گیا، وہ واپس آئے
اور پھر انہوں نے جو ہے بڑی لمبی کہانی ہے، انہوں نے پھر جو ہے اثر نو یہ تورات کو مرتب کیا. اب اثر نو تورات کو مرتب کیا کب کیا؟ 444 قبل مسیح میں. 444 قبل مسیح میں، گویا کہ تقریباً 150 سال بعد 150 سال بعد یہ مرتب کر رہے ہیں. تمام کتب تباہ ہو جانے کے بعد جب کچھ بھی نہیں بچا تھا تو 150 سال کے بعد یہ مرتب کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے حافظے سے مرتب کیا ہے 150 سال کے بعد. اس کا ریفرنس ہے کرونولیکل انڈیکس ٹو دا ایچ بی. وہ کہتے ہیں کہ میں 40 دن تک بولتا رہا اور لکھنے والے لکھتے رہے، اور یوں میں نے 204 کتابیں لکھ ڈالی. دیکھیں عزرا چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. یہ تو تورات کی کتاب ہے نا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 204 کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی تورات کی. ٹھیک ہو گیا؟ اب کئی باتیں قابل غور ہیں. عزرا سے پہلے 150 سال قبل ساری کتابیں عراق کا ڈھیر ہو گئی تھیں، تو عزرا نے کہاں سے مواد لے لیا، کہاں سے لکھ لیا 150 سال کے بعد. پھر عزرا نے 204 کتابیں لکھی تھیں. 204 کتابیں یعنی بقول انجیل کے. یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ انجیل کی بات کر رہا ہوں. عزرا چیپٹر 14 اور ورس نمبر 24. تو 204 کتابیں لکھی تھیں تورات کی، تو وہ گئیں کہاں چلی گئیں وہ؟ اب موجودہ تورات میں تو 39 کتابیں جو بشمول ایک زبور کے، یہ یعنی اس کی ہیں کیا کہتے ہیں تورا کی، اور 27 کتابیں گوسپل کی. اسی میں ایک زبور بھی شامل ہے. گویا کہ کل ٹوٹل 66 کتابیں ہیں موجودہ بائبل میں. کل 66 کتابیں ہیں، جبکہ صرف تورات کی کتابیں بقول عزرا کے وہ 204 تھیں. تو کتابیں گئیں کہاں؟ کیا ہوا ان کا؟ اسی طرح انجیل کا بھی حال ہے. یہ نیکیا میں کانفرنس ہوئی تھی 325 عیسوی میں. یہ بھی لوگوں نے منتخب کر کے کہ کون سی کتاب کو ولگٹ میں شامل کرنا ہے، کون سی کو خارج کرنا ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ انجیل مرتب کی. تو یہ ہسٹوریکل ایسپیکٹ آف دا کونسل آف نیکیا بائی ریورنڈ اسحاق بوائل، یہ اس کا ریفرنس ہے. یہاں سے آپ دیکھ لیجئے. اب آتے ہیں کرسچنز کے بڑے لوگوں کی طرف. پادری، سب سے بڑے پادری، پہلے پادری جو تھے سب سے بڑے، پوپ جان پال، جس کو پولس کہتے ہیں، وہ شکوہ کر رہے ہیں. شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں بٹ what if my untruth serves God's glory by making his truth stand out more clearly? So why should I still be condemned? Why should I still be condemned as a sinner? کہتے ہیں اگر میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کی سچائی، گاڈ کی سچائی، اس کے جلال کے واسطے اور زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہو، ظاہر ہوتی ہو، تو پھر کیوں مجھ پر گناہگار کی طرح الزام لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں جناب، یہ آپ نکال لیجئے رومنس چیپٹر نمبر 3 اور ورس نمبر 7. یعنی آپ کے ہاں سب سے بڑے عہدیدار کے ہاں بھی جھوٹ بولنا ثواب ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے پادری حضرات اور بشپس یہ کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے؟ وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے جھوٹ سے اگر اللہ کی جلال زیادہ واضح ہوتا ہو، سچائی زیادہ واضح ہوتی ہو، اللہ کی سچائی میرے جھوٹ بولنے سے، تو مجھ پہ کیوں سینر کی طرح الزام لگایا جاتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں؟ کرسچن دنیا کا مورخ بڑا مشہور موشیم لکھتا ہے کہ ہمارے ہاں بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے جلیل القدر ولی جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں. موشیم کی اپنی کتاب چرچ ہسٹری 4th century پارٹ نمبر 2 چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. یہ آپ نکال لیں موشیم کی کتاب کا. لہذا محترم بھائی پاسٹر صاحب، خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کے نزول سے پہلے تقریباً
1000 سال پہلے توریت ضائع ہو گئی تھی، یعنی قرآن کے نزول کے وقت سے پہلے، اس سے پہلے تقریباً 1000 سال پہلے توریت ضائع ہو گئی تھی، محرف ہو گئی تھی، اور تقریباً 350 سال پہلے انجیل ناقابل اعتبار ثابت و محرف ہو گئی تھی، اور آپ کے علماء جھوٹ کو مقدس مانتے چلے آ رہے تھے، اور یہ آپ ہی کی تاریخ سے ثابت ہو گیا ہے، انجیل کی کتاب رومیوں سے بھی اور مورخ ہیشم سے بھی، اور بھی بے شمار دلائل ہیں، اگر آپ سے لائیو ڈیبیٹ ہو تو میں رکھوں اور کتابیں نکال کر دکھاؤں آپ کو کہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیا لکھا ہے، آپ ہی کے محققین، اور کنٹراڈکشن دکھاؤں آپ کو آپ کی اس بائبل سے، اور ان کی تحریف پر قرآن بھی شاہد ہے، سنیے قرآن بھی شاہد ہے۔ یہ ماضی کا قضیہ بیان ہو رہا ہے، ماضی کا قصہ بیان ہو رہا ہے، ماضی کا قصہ، یہ آپ سمجھیے ذرا، یہ کہلاتا ہے حکایت کہلاتی ہے، کہ جب بنی اسرائیل میں کوئی قتل ہو گیا تھا اور وہ اس قتل کو ایک دوسرے پر تھوپ رہے تھے، تو اللہ نے انہیں گائے والی ایک ٹیکنیک بتائی، ترکیب بتائی، پھر اس کے بعد بھی ان کے دل سخت کے سخت ہی رہے، 2/74 سورہ بقرہ کی 74، اور پھر انہی میں اہل یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے، انہی میں کہ اہل یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے، اب نبی کے زمانے میں، محمد علیہ السلام کے زمانے میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے مومنین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ ان کی حیثیت بتا رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، 2/75۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ان میں کا ایک گروہ یہ کرتا آ رہا تھا، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ ماضی میں یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ کلام اللہ کو سن کر اس میں تحریف کر دیا کرتا تھا، اس میں کا ایک گروہ تحریف کر دیا کرتا تھا، اور اس کو سمجھ لینے کے بعد بھی اس میں ہیرا پھیری کر دیا کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ ماضی کی حکایت بات ہو رہی ہے، اس میں اہم نقطہ جو ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے، یہ ہے کہ جس کو مترجمین نے کوئی توجہ نہ دی یا سمجھا ہی نہیں، یا ماضی کی حکایت بیان ہو رہی ہے، ماضی کی حکایت بیان ہو رہی ہے، ماضی کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اسی ماضی کے قصے میں ان کے ربیوں کے کرتوت بیان کر رہا ہے کہ ان کے ربی یہ کرتے رہے ہیں، یہ کرتے رہے تھے، ربیوں کے کرتوت بیان کر رہا ہے کہ وہ کلام میں تحریف کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے صیغہ مضارع کا لایا، یہ نقطہ آپ سمجھ لیجیے، کلام میں تحریف کر دیا کرتے تھے لیکن صیغہ لایا مضارع کا، یحرفونا، جس کے معنی ہوتے ہیں کر دیا کرتے ہیں، کر دیتے ہیں، یحرفونا مضارع ہے نا، تو یہ مضارع جو ہے حال کے لیے آئے گا، تحریف کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے تحریف کر دیا کرتے تھے، کرتے ہیں نہیں، اور مترجمین نے اسے یہی مطلب لے کر تراجم کر دیے، کرتے ہیں، تحریف کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ قواعد کی روح سے مضارع حکائی کہلاتا ہے، چونکہ قصہ ماضی کا چل رہا ہے، جب ماضی کے قصے کے آگے مضارع کا صیغہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں مضارع حکائی، یہ مضارع کسی ماضی کی حکایت بیان کر رہا ہے، یہ ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا، صیغہ مضارع کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جائے گا، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو مترجمین نے اس کے اوپر توجہ نہ دی، یا پھر ان کو جانتے ہی نہ تھے، اور ذاکر نائک صاحب بیچارے کو ان باریکیوں کیا پتا، ان کو تو نہیں، بالکل پتہ نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تحریف کی ایک آیت تو یہ میں نے رکھ دی ہے کہ 2/74، اور بھی آیات نوٹ کر لیجئے، اور بھی آیات موجود ہیں قرآن میں، 5/13، 5/41، 4/46۔ اب ہم آتے ہیں اصل کی طرف، اب ہم آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ جب یہی بات تھی کہ قرآن سے پہلے ہی تورات انجیل تحریف ہو گئی، متعارف ہو گئی تھیں، ٹیمپرڈ ہو گئی تھیں، تو پھر قرآن کون سی تورات اور انجیل پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے اور کون سی تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اب ہم یہ بیان کریں گے۔ اب اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے میں یہ آیت رکھتا ہوں، اس کے بعد مزید کچھ نکات بیان کروں گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
5/48 یہ پہلے بھی رکھ چکا ہوں. اور اے رسول ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، یعنی اس میں کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صرف حق ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر بالحق انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف حق ہے. فیک اور ٹیمپرڈ میٹر اس میں بالکل نہیں ہے، اس میں کوئی گزر نہیں ہے اس کا، ایسے میٹر کا. پھر آگے مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق کرتی ہوئی، ویریفائنگ تصدیق کرتی ہوئی کس بات کی؟ لما بین یدہ ہے، اپنے سے سابقہ میٹر کی، اپنے سے سابقہ میٹر کی. من الکتاب صرف اس میٹر کی جو الکتاب میں کا تھا، سارا میٹر نہیں، یعنی اپنے سے سابقہ میٹر میں سے جو میٹر الکتاب کا تھا. من الکتاب صرف میٹر وہ کتاب جو الکتاب کا تھا، سارا کا سارا نہیں، یعنی اپنے سے پہلے کے تمام میٹر کی تصدیق یہ نہیں کرتی، تمام میٹر کی ویریفیکیشن نہیں دیتی، بلکہ اس میں سے جو میٹر الکتاب یعنی اللہ کی کتاب کا میٹر تھا اس کی ویریفیکیشن دیتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے. باقی فیک میٹر، ٹیمپرڈ میٹر کو رد کر دیتی ہے. ان کتابوں میں سے فیک میٹر نکال کر انہیں الگ سے مرتب کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا نقطہ، ان کتابوں میں سے سابقہ کتب، اس میں سے جھوٹا جعلی فیک میٹر نکال کر انہیں الگ سے مرتب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے یہ کیا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا، کہتا ہے مہیمن علیہ ہے، اسے مہیمن بنا دیا، مہیمن علیہ ہے، اس کتاب کو سابقہ کتب کا مہیمن بنا دیا. مہیمن اس میں ضم کر کے اس کا محافظ بنا دیا. مہیمن کہتا ہے کسی چیز کو اس میں ضم کر کے اس کو محفوظ کر لینا. اس تمام میٹر کو جو درست تھا سابقہ کتب میں سے، اس میں سے نکال کر اس کتاب میں ضم کر کے اس کو محفوظ بنا دیا، ضم کر کے اس کو محفوظ بنا دیا، سب مواد اس میں ضم کر دیا. اب اس میں تورات بھی ہے، اسی میں انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے. یہ کام تو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ وہی آیت ہے 5/48 پوری چل رہی ہے. یہ کام تو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، الگ سے کتاب میں کھنگالنی نہیں پڑیں گی. اس میں اصل اور نقل کی چھانٹی بھی کیسے کرے گا انسان؟ اگر کرنا بھی شروع کرے تو کیا کرے گا؟ کیسے چھانٹی کرے گا؟ کیا معیار ہے کہ یہ اصل ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا اور یہ نقل ہے؟ کوئی معیار نہیں ہے ان کے پاس. چھانٹی بھی نہیں کرنی پڑے گی، چھانٹی کر بھی نہیں سکتے تھے. چھانٹی کریں تو کیسے کریں گے آپ؟ کیسے کرو گے آپ؟ کوئی کسوٹی نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. اس نے یہ آسانی کر دی کہ وہ سارا میٹر جو اللہ کا تھا نکال کے اس میں ڈال دیا. پریشانی کیا ہے؟ ضد نہ کرنے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے اس کے اندر، اس کو فوراً تسلیم کریں گے. ضد نہ کرنے والے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ سابقہ کتب میں سے سچ کو کس طرح شامل کیا، نکال کر کس طرح شامل کیا، اور جھوٹ کو کس طرح رد کر دیا. ایک مثال سے سمجھ لیجیے. چنانچہ موسیٰ کے ساتھیوں نے ضد کی کہ ہم جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تب موسیٰ نے دعا کی جو قبول ہوئی. تو موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے. موسیس، ایرون، نباب، ابیہو and 70 of the leaders of Israel went up the mountain and they saw God of Israel. Exodus chapter number 24 verse number 9. موسیٰ، ہارون، نباب، ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 علماء لیڈران پہاڑ پر چڑھ گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے اللہ کو دیکھا. یہ میں نے بہت مختصر نقل کیا، آگے بھی اس کے اندر دیکھا. وہ ایک نیلے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا
اور پھر ان سب لوگوں نے اللہ کے ساتھ کھایا بھی اور پیا بھی. یہ ہے پوری اس کے اندر. ایگزوڈس چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 9. اب دوسرا بیان. اب آئیے دوسرا بیان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے God said, I will not let you see my face because no one can see me and stay alive. Exodus chapter number 33 verse number 20. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تجھے اپنا چہرہ نہیں دیکھنے دوں گا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مجھے دیکھے اور زندہ بھی رہ جائے. لیجیے صاحب اب آپ کے سامنے بائبل کے یہ دو متضاد بیانات آ گئے اور وہ بھی ایک ہی کتاب کے ایگزوڈس کے. اب میں قرآن سے اس میں سے کس بیان کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ نے اپنے مجموعے میں شامل کیا اب یہ میں نقل کرتا ہوں. چنانچہ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِهِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي 7/143. اور جب موسیٰ مقرر وقت پر کوہ طور پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. دیکھا جناب بھائی پاسٹر صاحب کہ قرآن نے کس طرح سابقہ مواد میں سے جو درست تھا وہ نکال کر اس میں شامل کر لیا, اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس مجموعے میں شامل کر لیا. اب اس نقطے کو بھی سمجھیے کہ قرآن نے مومنین سے کبھی نہیں کہا کہ تم تورات انجیل پر ایمان لاؤ. کہیں ایک آیت بھی نہیں ہے. جب بھی کہا یہ کہا وما انزل الیک وما انزل من قبلک 2/4 جو ایمان لائیں اس پر جو اے نبی تجھ پر نازل ہوا اور اس میٹر پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوا. اس میٹر پر جو نازل ہوا ایمان لانا ہے کہ اس میٹر پر جو نازل ہوا جو فیک تھا اس پر نہیں. اور وہ میٹر جو مصدقہ تھا وہ قرآن میں نازل کر دیا گیا. وہ قرآن میں نازل کر دیا گیا. اس میں ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو. سب بات تو کلیئر ہے. اب رہ گیا یہ نقطہ کہ اہل کتاب سے اللہ کیوں بار بار تورات اور انجیل قائم کرنے کے لیے کہتا رہا. یہ نقطہ بھی سمجھنا ہے. تو جان لیجئے کہ اس نے خالی تورات اور خالی انجیل یعنی نکرہ میں خالی تورات اور خالی انجیل کا ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ تم تورات پر ایمان لاؤ, تم تورات کو قائم کرو یا تم انجیل کو قائم کرو. ہر جگہ لام تعریفی لگا کر اس تورات اور اس انجیل کی بات کرتے ہوئے جو اس نے نازل کی تھی. التورات وہ تورات جو ہم نے نازل کی تھی, الانجیل وہ انجیل جو ہم نے نازل کی تھی, نازل شدہ. تمہارے جمع شدہ یہ فیک مجموعے پر نہیں. دیکھیں اب اس آیت کو پھر دوبارہ سامنے لے کر آتے ہیں. پہلے بھی لایا ہوں, اب دوبارہ لے کر آتے ہیں. اے اہل کتاب تم ہرگز کچھ نہیں درست راستے پر نہیں ہو حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم 5/65. تم ہرگز کچھ نہیں ہو جب تک تم وہ تورات اور وہ انجیل قائم نہ کرو اور وہ سب کچھ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا تمہارے رب کی طرف سے. دیکھا جناب اللہ نے لام تعریفی لگا کر اپنی نازل شدہ تورات اور انجیل کی بات کی ہے. اس کی بات ہر جگہ اسی کی بات کرتا ہے, نہ کہ ان کے جمع شدہ یہ فیک مجموعوں کی. اللہ سے تو مکر نہیں کر سکتے تھے نا, اللہ سے تو کر ہی نہیں سکتے مکر نہیں کر سکتے تھے. پوری دنیا جانتی تھی کہ 586 BC یعنی بیفور کرسٹ یعنی قاف میم قبل مسیح 586 قبل مسیح میں بخت نصر کے ہاتھوں یروشلم تباہ ہوا تھا اور پوری تباہی ہو گئی تھی. سارا لٹریچر جلا دیا گیا تھا. پھر انہوں نے اپنی قیاس آرائیوں سے تورات مرتب کی بہت بعد میں جا کر تورات مرتب کی. وہ جو میں بتا چکا ہوں کہ وہ 204 کتابیں لکھی تھیں عذرا نے مرتب کی. پھر 70 عیسوی میں دوبارہ ٹائٹس کے ہاتھوں سب کچھ تباہ ہوا. اور انجیل
پھر کس طرح قیاس آرائی ہوئی ہیں، مرتب ہوئی ہے، یہ نیکیا کی کانفرنس میں دیکھ لیجیے آپ. یہ سب کچھ اللہ سے چھپا ہوا تو نہیں تھا، یہ سارے قرآن سے پہلے کی باتیں تھیں نا. پھر تعریف تو وہ دانستہ طور پر بھی کرتے تھے، یعنی یہ کچھ تو حساسی طور پر ہوا نا، دانستہ طور پر وہ تعریف کیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے بطور طنز اور استہزاء کہا کرتا تھا کہ وہ انجیل اور وہ تورات جو میں نے نازل کی تھی وہ کہاں ہیں، اس کی پیروی کرو نا، اس کی پیروی کرو. اور وہ کریں تو کہاں سے کریں، لائیں تو کہاں سے لائیں، کہاں سے لے کر آئیں، وہ تو تھی ہی نہیں. کریں تو کہاں سے کریں، ان کے پاس تھی ہی نہیں وہ انجیل اور وہ تورات. تو اس کا آسان حل قرآن نے یہ بتایا کہ وہ سب کچھ اب اسے ایک ایڈیشن میں جمع کر دیا گیا، ان کو بتایا گیا بھائی یہ اس کے اندر شامل کر دیا گیا. وہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا وہ تحریف شدہ تم نے کر لیا تھا، اب چھوڑ دو اس کو، اب وہ سب کچھ اللہ نے اس میں نازل کر دیا ہے. ان کو بتایا جاتا تھا، اس نئے ایڈیشن میں جمع کر دیا گیا ہے، اس کی اتباع کرو. لیکن وہ سمجھ تو سب کچھ جاتے تھے، دلیل تو ان کے پاس کوئی نہ تھی، لیکن ضد اور ہٹ درمی میں آ کر انکار کرتے تھے. انکار ہمیشہ ضد اور ہٹ درمی میں ہوا کرتا ہے، وہ کرتے تھے. نہ اس وقت ان کے پاس کوئی دلیل تھی قرآن کا رد کرنے کی اور انکار کرنے کی، اور نہ آج ہے، نہ آج ہے. اچھا، اب میں ایک بات اور کرتا ہوں. ہمارے کرسچن بھائی اور یہ پاسٹرز حضرات، بشپ حضرات، دل چھوٹا نہ کریں. اللہ کی آیات کا انکار کرنے میں یہ اکیلے نہیں ہیں، خود کو اکیلا نہ سمجھیں. آپ کے مسلمان بھائی علماء وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ کار خیر وہ بھی کرتے ہیں. وہ ساری باتیں میں یعنی کھولوں گا، چند اشارے دیتا ہوں. دیکھیں قرآن کہتا ہے یہ کتاب ہم نے اے نبی آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے. 35 کی 31 34 اوور 35 اوور 31. یہ کتاب ہم نے اے نبی آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے. پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کو اپنے چنیدہ بندوں کے ہاتھوں میں دے دیا، انہیں اس کا وارث بنایا، ٹھہرایا. پھر ان وارثوں نے کیا کیا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. پھر آگے کہتا ہے اس میں کچھ اچھے بھی ہیں، لیکن یہاں کہتا ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ 35 کی 32. تو اس کتاب کے وارث علماء میں سے بہت سے لوگ ظالم ہیں. ظالم یہ ظلم اپنے آپ پر ہی کرتے ہیں. اور یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر اس کو مس پلیس کر دینا، اس کا مقام سے ہٹا دینا، اس کا کوئی اور مقام بنا دینا. اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر کہیں اور کھڑا کر دیا، رسول کو اس کے مقام سے ہٹا کر کہیں اور کھڑا کر دیا، کتاب کا کوئی اور اسٹیٹس بنا دیا، کچھ تھا کچھ کر دیا. یہ ظلم کہلاتا ہے، ایسا کر دینا. قرآن اس کی تشریح اس طرح کرتا ہے. دوسری آیت کے اندر کہتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 65 اوور 1. اور جو لوگ تجاوز کرتے ہیں اللہ کے حدود سے، اللہ کی حدیں پھلانگ جاتے ہیں، مس پلیس کرتے ہیں چیزوں کو، حدود سے تجاوز کرتے ہیں، تو وہی تو ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، وہی ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر. ظلم اس وجہ سے کہ جہنم کمائی، جہنم کا معنی ظلم ہی تو ہے. اب آگ میں جلنا پڑے گا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ خود پر ظلم ہوا نا. یہ ظلم کرتے ہیں سارے علماء سوائے چند ایک کے، چند ایک جنہیں اللہ تعالیٰ شریف النفس اور صالح ہونے کی بنا پر اپنے رحمت سے بچا لے. بچاتا اللہ تعالیٰ ہے، رحمت سے بچا لے، لیکن اس کے اس کردار کی بنا پر بچا لے. جیسے وہ کیا البدایہ والنہایہ میں انہوں نے کہا تھا کہ سارے علماء جو ہے یہ یعنی ہومو سیکسولیٹی میں لگے ہوئے، سارے ٹوٹل سوائے چند ایک کے جنہیں اللہ نے بچا لیا. تو یہ آیت میں نے اس لیے رکھی ہے اپنے کرسچن بھائیوں کے سامنے، پادری بھی اور عام بھائی بھی، کیونکہ ان کی دلجوئی ہو جائے کہ اس معاملے میں وہ اکیلے نہیں ہیں، خود کو تنہا نہ سمجھیں. باقی یہ کہ جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ہمارے ذاکر نائک بھائی سے کرتے ہیں. ذاکر نائک کی میموری بہت اچھی ہے، ان کی بائبل پر اچھی گرفت ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں ذرا کمزور ہیں. نہ وہ
یعنی اس کے قواعد اور ضوابط تو جاننا بہت دور کی بات ہے، وہ اس کی زبان بھی نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ان کی اپروچ قرآن پر نہیں ہے۔ ویسے بہت محنتی ہیں ماشاءاللہ، بہت محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کا ان کو پھل دے۔ چلیے، والسلام۔